نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 احادیث۔ ایک آدمی کا اونٹ بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے اور میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ حدیث نمبر 2، مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر پر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ حدیث نمبر 5، اگر بندہ وقت پر نماز قائم رکھے تو بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور پرسکون کے ساتھ آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع خضوع اور اچھے رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں جائے گا۔ عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا احاطے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا گھر سے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ جو لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ان کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعہ کو نہیں آتے۔ جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو لا سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ روز جمعہ سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، یقیناً جو اسے پالے روز قیامت بخش دیا جائے گا۔ جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اپنے اہلوں کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے لکھے جائیں گے۔ جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہے وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ اس کے میل کو باقی رکھے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ اس کے جسم پر بالکل کوئی میل نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 50 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز اپنی مسجد میں ادا کرے تو اسے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی مقرر کرنا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ،
اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔